اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 65۔ قریش کی میٹنگ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت۔ جب قریش ساری دھر پکڑ کے باوجود بے بس ہو گئے تو انہوں نے آنن فانن میں ایک میٹنگ طے کی۔ قریش کے سارے بڑے بڑے اور نمایاں چہرے اس میٹنگ میں جمع ہوئے۔ وہ تو غصے میں پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ مسلمانوں نے کیسے حفظ و امان کی جگہ پالی۔ ان کا ایک میٹنگ روم تھا جس کا نام انہوں نے دارالندوہ رکھا تھا۔ جیسے پیچھے ہم لوگوں نے سنا کہ مسلمانوں کا ایک میٹنگ روم تھا جس کا نام دار ارقم تھا، تو مسلمان اپنی میٹنگز کرنے کے لیے دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور کفار اپنی میٹنگز کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ہم سمجھیں کہ پارلیمنٹ تھی۔ تو وہاں وہ سارے جمع ہوئے اور یہ فائنل فیصلہ کیا کہ چلو اب ہم سوچ لیتے ہیں کہ محمد کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اب صرف یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیسے ہے۔ ان کی اس محفل میں خود ابلیس بھی موجود تھا، ابا اوڑھے ہوئے، چادر پہنے ہوئے۔ لوگوں نے اس کو انجان محسوس کیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میں شیخ نجدی ہوں اور میں اس مجلس میں اپنے مخلص مشورے دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم سوچیں جس مجلس میں اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہوں، اس مجلس سے اچھی مجلس شیطان کو اور کون سی لگے گی؟ وہ تو ضرور آئے گا اپنا مشورہ دینے کے لیے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا محمد کو قیدی بنا لیا جائے۔ سورہ انفال میں ان کی ان سازشوں کا ذکر آتا ہے۔ ابلیس سارے مشورے سنتا گیا اور رد کرتا گیا، ریجیکٹ کر دیے کہ یہ مناسب نہیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ پھر ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک جوان لیں اور سب کے پاس ایک نیزہ یا تلوار ہو اور ایک ساتھ وہ محمد پر حملہ کر کے ان کو مار دیں۔ اس طرح ان کے خون کا الزام سارے قبائل پر آئے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے اور دیت لینے پر پھر تیار بھی ہو جائیں گے۔ اب ابلیس نے کہا، یہ بات سب سے اچھی ہے۔ تو ابو جہل اور ابلیس دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ ایک ہی ذہنیت، ایک ہی سوچ، ایک ہی ہدف زندگی کا۔ ابھی یہ باتیں دارالندوہ میں ہو ہی رہی تھیں کہ ادھر جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تشریف لائے اور قریش کی اس سازش کے بارے میں بتا دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور یہ رات آپ اپنے بستر پر مت گزاریے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ گھر میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لائے۔ سر ڈھانکے کیوں؟ مطلب کیونکہ اتنی شدت کی گرمی اور دھوپ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کور کر کے آئے اور یہ انیوژول وقت تھا۔ نارملی اتنی تیز دھوپ میں لوگ ایک دوسرے سے ملنے گھر پہ نہیں جاتے تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی مختلف وقت میں تشریف لائے تھے تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم معاملے کے لیے آئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ضرور کسی اہم معاملے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہاں، روانگی کی اجازت مل گئی ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے ساتھی ہوگے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے۔ اتنی شدید ان کو یہ خوشی ہوئی تھی کہ یہ سعادت میری قسمت میں آ رہی ہے۔ پھر ہجرت کا پروگرام طے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس چلے گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ یہ وہ رات ہے جس میں کہ کفار نے آپ کو قتل کا پروگرام بنایا تھا، نعوذ باللہ۔ تو مختلف قبائل کے 11 سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گھات لگا کر بیٹھ گئے اور آدھی رات کا وقت ڈیسائیڈ کیا کہ یکبارگی سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، آج رات تم میرے بستر پر لیٹ جانا اور میری سبز چادر اوڑھ لینا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہم دیکھیں کیا شیردل انسان ہے علی رضی اللہ عنہ، جو اس طرح اپنی جان کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ پورے چانسز ہیں کہ وہ علی رضی اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر حملہ کر دیں، لیکن چونکہ فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، علی رضی اللہ عنہ آرام سے لیٹ گئے۔ بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیتے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، تب بھی علی رضی اللہ عنہ اتنے ہی آرام سے لیٹتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے سے بڑی سعادت ان کے لیے کوئی اور نہیں تھی۔
تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا، اور یہ انتظام اس لیے بھی تھا کہ مکے والوں کی کچھ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ساری امانتیں واپس کرنا، اس کے بعد پھر تم بھی ہجرت کر جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے باہر نکلے، مشرکین کے بیچوں بیچ سے، اور ان کے سروں پر کنکر ڈالتے ہوئے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، جس طرح چاہے مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کی نظر پکڑ لی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں وہ بھی تیار تھے اور ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر راتوں رات یمن کا رخ کیا، اور 5 میل کے فاصلے تک جب پہنچے تو سور نامی غار میں دونوں نے پناہ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جانے والا راستہ جو چنا تو اس میں مصلحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جب قریش کو آپ کے جانے کا پتہ چلے گا تو نہایت زور و شور سے آپ کو تلاش کریں گے، اور سب سے پہلے مدینہ جانے والے راستے پر آپ کو ڈھونڈیں گے۔ مدینہ کا راستہ نارتھ کی طرف جاتا تھا اور یمن والا راستہ ساؤتھ کی طرف جاتا تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبا چکر تو پڑتا، لیکن تب تک وہ تھک ہار کر لوٹ چکے ہوں گے۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی۔ ہم دیکھیں ہجرت کا حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، لیکن وہ ڈے ٹو ڈے پلاننگ تھوڑی نازل ہوئی تھی کہ اچھا اب آپ یہ کیجئے گا، اب آپ یہ روٹ لیجئے گا، اب آپ یوں چلیے گا، اور اب آپ غار ثور میں رکیے گا، وہاں رہیے گا۔ یہ ساری چیزیں وحی سے نہیں آئی تھیں، احکامات وحی کے ذریعے آ جایا کرتے تھے، پلاننگز ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساؤتھ کا راستہ چنا اور پھر غار ثور میں پناہ لی۔ انشاءاللہ اسی سے کل آگے ہوگا آڈیو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔